مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے بڑے دن کے لیے، اس نئی روشنی کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کی نظر خداوند پر ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، جس کو خدا نے بنایا وہ سب خدا کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں۔ اور خدا جو محبت سے بھرا خدا ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے بالوں کو بھی گنا ہوا ہے۔ اور سوچیں کہ جو اتنی محبت کرتا ہے، وہ اتنی فرصت ہے میرے باپ کے پاس، کیا ہمارے پاس فرصت ہے کسی ماں باپ کے؟ ایون بچہ ماں کی گود میں پڑا رہتا ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کے بال کبھی گن سکتے ہیں کہ کتنے؟ کبھی نہیں۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے باپ کا بڑا فضل ہے، وہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنی محبت سے ہمیں بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے، اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرا باپ اور آپ کا باپ، جو محبت سے بھرا خدا ہے۔ ہمیں اس کے نزدیک ہی رہنا ہے، بلکہ اس کے سائے کے نیچے رہنا ہے، اس کے پروں میں رہنا ہے۔ اور آج کا زندہ کلام جو اعمال 5 باب اس کی 20 میں یوں لکھا ہے، جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال میں یہ جب خدا کے شاگرد جو تھے وہ جیل میں بند تھے، تو وہ جو ستائے جا رہے تھے، جو خداوند کے نام سے ستائے جا رہے تھے، اور وہاں کی حکومتیں، یہودی حکومتیں جو تھی انہیں تنگ کرتی تھی، انہیں بند کر دیتی تھی اور انہیں سزائی دیتی تھی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کی 19 میں کہ مگر خدا کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر نکال کر کہا کہ جاؤ اور خدا کے کلام کو دو۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو خدا کی طرف سے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، قاصر ہوتے ہیں، جو اسی طرح بائبل مقدس میں فرشتے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لحاظ سے اہم کردار ادا کرتے تھے۔ تو ہم جس طرح ہم نے دیکھا کس طرح خداوند کی پیدائش سے کے وقت فرشتے ماں مریم کے پاس آئے، اسی طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کس طرح فرشتے مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، پیغام بھیجا جاتا ہے کہ خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر کلام کو پہنچاتے ہیں، خدا کے میسج کو دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کلام فرشتوں کو مطلب قید خانے سے نکالا گیا کہ جا کے خدا کی باتوں کو، اس کے بڑے بڑے کاموں کو جا کے ہیکل میں، خدا کی ہیکل میں تعلیم دو، جو ہیکل بنائی گئی تھی جہاں خدا کے لوگ رہتے تھے، لوگ اکٹھے ہو کے خدا کے نام کو جلال دیتے تھے، تو ان کو تعلیم دینے کے لیے جیل سے نکالا گیا۔ اور اسی طرح وہ جو شاگرد تھے، جو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے شاگردوں نے مشکلوں کا سامنا کیا، کس طرح مطلب اب تو کوئی راستہ مشکل نہیں نا، ہر جگہ چرچز ہیں، ہر جگہ خدا کے گھر بنے۔ پہلے تو صرف ہیکل ہی ہوتی تھی، وہیں لوگ جاتے تھے۔ ابتدائی مسیحوں کو بہت ساری مخالفتوں کا اور بہت ساری دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، جو آج ہمیں نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، خدا کے گھر ہیں، کہیں منع نہیں کہ تم نے یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، نہیں۔ وہ میرے باپ کا گھر ہے، اس نے اپنے گھر کو جگہ دی ہوئی ہے، وہ بنایا ہے 4 دیواری میں۔ صرف ہمیں اس 4 دیواری میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو پورے طور پر اس لائق بننا ہے کہ یہ سوچ کے جانا ہے کہ میں آج خدا سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آج میں خدا کی آواز سننے آیا ہوں، آج میں خدا کے اس کلام کو جو دیا گیا ہوگا، وہ دیا جائے گا، وہ میرے لیے۔ اگر آپ اور میں اس ایمان سے اس خدا کی پاک حضوری میں جائے، اس گھر کو جو اس نے اپنے لیے مقرر کیا، باقی ساری دنیا تو اس کی ہے نا، وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے، وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے، وہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ لیکن چرچز کو، ہیکل کو خدا نے خود تعمیر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جو ہیکل سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی تھی، خدا نے کہا تھا جو بھی اس ہیکل کی طرف سے آج کے بعد دعا کرے گا، ہاتھ اٹھا کے میں اس کی دعاؤں کو سنوں گا۔ تو خدا نے یہ ہیکل اسی لیے بنائی۔ آج جو چرچز ہیں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں خدا نے اپنے شاگردوں کو جو اس نے بنائے تھے، اس نے کہا کہ یسوع کی خوشخبری جا کے دنیا کی انتہا تک دو۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کو بھی دیا گیا، جاؤ اور میرے نام سے
کہتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کیا اور بھیجا ہے، جاؤ قیدیوں کو آزاد کرو، اندھوں کو بنائی کی خبر سناؤ، کچلے ہوں کو آزاد کرو۔ وہ اندھے کون ہیں؟ جو ابھی تک کلام سے نا واقف ہے، جو دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے، اور کچلے ہوئے جو دشمن، جو خدا کا اور میرا اور آپ سب کا دشمن ہے، جس نے پوری دنیا کی حکومت کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس نے ہر طرح سے لوگوں کو بیماری کی وجہ سے ہر طرح کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں پر، بیٹیاں، معصوم بچوں پر کچلے جا رہے ہیں، جو کلام سے نا واقف ہے، جن کے پاس آج بھی ہتھیار نہیں، آج بھی ان کو پتہ نہیں کہ کلام ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جائیں گے، جب ہم خدا کی پناہ میں آ جائیں گے، تو خداوند ہمارا زندہ خدا ہمیں بچائے گا۔ اور اس نے اپنے لوگوں کو اب کھڑا کیا ہے تاکہ جا کر اس کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے۔ اور وہ کیا ہے انتہا؟ جو خدا کا زندہ کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں رومیوں 8 باب اس کی 1 سے 3 میں کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح رومیوں 10:17 میں کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب ہم کلام بچپن سے سن رہے ہیں، یہ آیت بھی ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ کلام سننا ہے پر سن کر کیا عمل کر رہے ہیں؟ آج بھی کیا ہم اس کلام کو اسی طرح لے رہے ہیں جو اب بچپن سے لیتے ہوئے آج تک لے کے آتے ہیں؟ کیا آج خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں کہتا اٹھو اور جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو؟ تو جب ہم سنیں گے، اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کے ڈور پر آیا، بیل کر رہا ہے، اگر جب تک آپ اٹھیں گے نہیں یا سنیں گے نہیں، سب سے پہلے کیا سنیں گے، پھر اٹھیں گے۔ اگر نیند میں سو رہے ہیں تو اٹھیں گے، اگر نہیں اٹھیں گے تو ٹکرائیں گے ادھر ادھر۔ لیکن جب سن کر اس طریقے سے جائیں گے تو پورے طور پر اٹھیں گے، جاگیں گے، نیند میں نہیں جائیں گے بلکہ اٹھ کر جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ سنیں گے، اور پھر جا کے دروازہ کھولیں گے۔ آج یہ کلام ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم نے پورے طور پر اس کلام کی قدرت کو اندر لینا ہے، اور پھر جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے ہماری زندگیاں ہم نہیں بچائے جائیں گے۔ اسی لیے کلام ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کا کلام سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے خداوند کے فرشتے نے ان کو، یہ خدا کی مرضی سے ہوا نا، خدا نے فرشتے بھیجے اور خدا کے فرشتے نے آ کے کام کیا کہ انہیں قید خانوں سے نکالا اور کہا جا کے میرے باپ کی خوشخبری کی تعلیم دنیا تک پہنچاؤ۔ آج یہ کلام آپ اور میرے لیے، تاکہ ہم بھی اب اس کلام کو کریں۔ آج وہ یہ کلام دنیا کے ہر انتہا تک جائے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پالوس اور برناباس جو تھا وہ دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا ہے تاکہ تم زمین کی انتہا تک نجات کا باعث بنو۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر انہوں نے وہ عمل کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی روحیں بچائی گئیں۔ بہت سارے لوگ جب یہ خدا کے شاگرد جاتے تھے، جہاں جاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدا کی حضوری میں آ جاتے تھے، خدا کے کلام کو ریسیو کرتے تھے، بپتسمہ لیتے تھے اور خدا کو پورے طور پر قبول کرتے تھے۔ اسی طرح اگر اعمال 28 میں پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گے۔ ہمارے تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی لاڈلی قوم، ہمارے کادی لاڈلی قوم، جدوں تک باپ کے حکموں کو ہی نہیں مان رہے، باپ کی مرضی پہ نہیں چل رہے، آج بھی سوئے ہوئے ہو تو کب تک ہم سوئے رہیں گے؟ آج وقت ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے اور اٹھ کر خدا کے اس کلام کو، خدا کی اس قدرت کو لینا ہے جو اس نے کہا ہے جاؤ میرے نام کی منادی کرو، اور میرے نام سے لوگوں کو جب وہ قبول کریں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو تاکہ وہ خدا کے اس زندہ کلام کی قدرت کو اندر لے لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو خدا کا چنا ہوا تھا، کیونکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کس طرح دیکھتے ہیں، ساؤل موسیٰ کی شریعت کی سختی سے پابندی کرنے والا شخص تھا۔ وہ
दमिश्क को जा रहा था ताकि वहाँ उन लोगों को सताए जिन्होंने खुदावंद यीशु की राह इख्तियार की। लेकिन यीशु ने उसे उस रास्ते में रोक लिया और उसे अपनी खुशखबरी की मुनादी करने के लिए चुना। तो साउल को खुदा ने चुना। पहले वो हम कलाम में देखते हैं कि किस तरह वो लोगों को पकड़ता था और ज़बरदस्ती उन औरतों को मारता था और उन्हें क्या करता था, कैद में डाल देता था। अगर हम देखें अमाल 22:4 में, चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध कर और कैद खानों में डाल कर मसीह तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डालता था। वो इतनी ज्यादतियाँ करता था, लेकिन खुदा ने उसी को चुना। और खुदा ने अपना काम उससे कराया और फिर खुदा ने साउल को पूरे तौर पर तब्दील कर दिया और बहुत सा काम साउल से लिया गया। और फिर हम देखते हैं कि इमाल 11:18 में कि वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, फिर तू बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी ज़िंदगी के लिए तौबा की तौफीक बख्शी है। हम देखते हैं कि किस तरह गैर कौमें भी आज बहुत सारे मौज़ात हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की हजूरी में आते हैं। हम देखते हैं हमारे खुदा बाप ने हम सबको ज़िंदगी दी है और उसने हम सबको बताया है कि किस तरह ईमान में सबके साथ खड़े होना है और उसने किस तरह लोगों को ज़िंदगी देने के लिए उनके गुनाह बख्शे। अगर हम यूहन्ना 8:2-6 में देखें कि सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और एक फरीसी और फरीकी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा कर यस्सु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फ़ैल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाए कि कोई सबब से निकाला जाए कि क्यों ऐसा करता है। मगर यीशु झुक कर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगे और उन्होंने लिखते लिखते कहा कि मतलब जिसने गुनाह नहीं किया उसको पहला पत्थर मारे। फिर देखा कि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था, वो सब चले गए। और खुदा ने फिर औरत से कहा कि तू दोबारा ज़िना ना करना। खुदा ने भी नहीं उसे कहा कि ये कर वो कर या तुझे ये सज़ा होगी, पर खुदा ने कहा जा दोबारा गुनाह ना करना। तो यही हमारा खुदा, चाहे हम कितने भी गुनाह गलतियां कर लेते हैं, जब हम उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं तो हमारा खुदावंद क्या करता है, हमें माफ़ कर देता है। तो हमें ज़िंदगी लेने के लिए ज़िंदगी बख्श कलाम को लेना है। यही कलाम हमारी ज़िंदगियों को बचाता है। आज का कलाम यही है कि ये खुशखबरी हमने क्या करना है, खुदा के कलाम की दुनिया तक, इंतहा तक इस खुशखबरी को पहुँचाना है ताकि सारे लोग बचाए जाएं, ताकि लोग छुड़ाए जाएं जो आज भी कुचले जा रहे हैं, जो आज भी दलदल में धंसे हुए हैं। खुदा का कलाम कह रहा है कि उन्हें आज़ाद करो और उन्हें कलाम की कुदरत दे दो। जब वो कलाम को ले लेंगे, खुदा को ले लेंगे, तो वो बचाए जाएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे। नजात कहाँ है? सिर्फ खुदा के कलाम में है, खुदा की हजूरी में। जब हम खुदा को अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं तो ही हर तरह से नजात आ जाती है। बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, हर तरह की नजात सिर्फ यीशु नाम में है, सिर्फ यीशु नाम में है। आए आज हम अपने और भी बहन भाइयों को जो आज भी इसी गरूर में घुसे हुए हैं, आज भी जो इसी में फंसे हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। वही जो हम कलाम पढ़ते हैं, सलातीन देख लें, सारा कलाम पढ़ें और देखें कि कहाँ वो कहता है कि बाप दादा की सज़ा। आज भी वो, चाहे वो बादशाह भी थे, लेकिन क्या थे वो, उनकी वो जो पुरानी रस्मात थी उनको लेके चल रहे थे। आज भी वो जो जिस चीज़ में है उसी में फंसे हुए हैं, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल रहे। आज ये कलाम जो ज़िंदगी बख्श, जो ताज़ा ज़िंदगी देने वाला है, जो ज़िंदगी देता है, इसे ले लें। सिर्फ कलाम को लें। आप किसी की ना सुने, आप मेरी भी ना सुने, किसी की ना सुने। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली हज़ारों नस्लों के लिए सिर्फ कलाम को ले लें। रोज़ हम कलाम को ही मांगते हैं ताकि यही कलाम जो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, यही हमें निखारेगा और हमें संवारेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये कलाम अपनी ज़िंदगियों में अपना लें कि खुदा के कलाम ही के वसीले से हम बचाए जाएंगे और कोई रास्ता नहीं,
कोई रास्ता नहीं सिवाय एक रास्ते के, इसी रास्ते से हमने चलकर अब्दी ज़िंदगी पानी है। तो जब चलना ही है तो उठ जाओ और इस कलाम को लो और इस कलाम के मुताबिक चलो। हमें शैतान के पीछे नहीं चलना बल्कि उसे आगे भगाना, उसे भगाना है। हमने नहीं भागना, उसे अपनी ज़िंदगी से, अपने रास्तों से निकाल कर एक सीधा रास्ता जो मेरे आसमानी बाप की तरफ जाता है, वही हमें रास्ता, जो जिस रास्ते पे चलेंगे हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी हिफाजत करे। खुदावंद जी तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावंद जब जिंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो कोई बीमार नहीं रहता, बेरोज़गारी नहीं रहती, बल्कि कलाम की कुदरत हमें निखारती और संवारती जाती है। खुदावंद सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।